یہ جی ہے تھے حامی کے لیے بائک بوبو کے شارپنرز ہیں، اور یہ مجھے کوئی اتنی بری شکل لگتی ہے نا، صحیح اریٹیشن ہوتی ہے اس سے. تو میں صبح سے کہتی پاگل تم کیوں لے آئی، تمہیں نہیں پتہ کہ کتنی عجیب چیز لگتی ہے. چاہے وہ اوریجنل نہیں ہے لیکن یار دیکھیں چیز تو وہی بنائی ہے نا. السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. میں بھی بالکل خیریت سے. ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شکر گزار کرتے ہیں آج کے ولاگ کا سٹارٹ. اچھا جی، آج کے ولاگ میں آپ لوگ دیکھیں گے جو اس کی ماسی اس کے لیے گفٹس لے کر آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو پچھلا ولاگ ہم لوگوں نے اینڈ کیا تھا نا، وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن میرے دانت میں اس قدر درد ہے نا، بٹ میں کہہ رہی ہوں بھائی نہیں، آج نہیں مس کرنا. اچھا جی، میں نے ایک بات آپ لوگوں سے کلیئر کرنی ہے کہ میں نے لاسٹ ولاگ میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے تھے، اس لیے ہم نے سارا فرنیچر سیل کیا. الحمدللہ ہم یہاں پر بالکل سیٹ تھے، بس لائف میں ایک نیو سٹارٹ اپ چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم لوگ یہاں سے موو کر رہے تھے. ہمیں پیسے پاکستان کے لیے نہیں چاہیے تھے، صرف اف ان کیس وہاں جا کے فوراً جاب نہیں ملتی، ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نا کہ وہاں جا کے گھر لیا جا سکتا ہے، یا کار لی جا سکتی، یا وہاں پہ گزارا ہو سکتا ہے کھانے پینے کا. آپ کو پتہ ہے کہ دوسری کنٹریز میں کتنا مشکل ہے رہنا. اچھا جی، اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ ہمارا نہ جانا کس طرح ہمارے لیے بہتری بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک مشکل سے نکالنا تھا نا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے پہ اس کی استطاعت سے زیادہ مشکل اس پر پڑے، ٹھیک ہے نا. تو جب ہم لوگوں نے اپنے بھائی سے پیسے منگوا لیے نا، اس سے ایک ویک بعد ہی میرے بھائی کے اوپر ایک اتنی بڑی پرابلم آ گئی کہ اس کی کار میں نا اس کی جو سیل کے پیسے تھے نا، جو اس نے کمپنی میں جمع کروانے ہوتے ہیں، تو وہ گرائی کر کے اس نے ڈیش بورڈ میں رکھے. تو اس کے ساتھ جو لڑکا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ہم کچھ کھا لیتے ہیں، اور گاڑی بھی ادھر پارک کی جہاں پر کیمروں کی رینج نہیں تھی. اور جب وہ اندر گئے نا اور باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کار کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، اور کسی نے ڈیش بورڈ سے نا وہ پیسے نکالے جو اس کی سیل کے پیسے، حالانکہ ساتھ ہی اس کے والٹ پڑا تھا. اس نے وہ ٹچ نہیں کیا، بس اسے جیسے پتا تھا کہ ڈیش بورڈ میں پیسے پڑے ہیں، اور اس نے نکال لیے. پیسے اتنے زیادہ تھے کہ پاکستانی کروڑ سو ہوگا یا اس سے بھی زیادہ. بھائی نے نا ٹائم ویسٹ کیے بغیر نا فوراً پولیس کو کال کر دی تاکہ وہ اپنی انویسٹیگیشن شروع کریں. پھر کیا تھا، انہوں نے موقع پہ ہی میرے بھائی کو بھی اریسٹ کر لیا. ظاہر ہے انہوں نے انویسٹیگیشن تو کرنی ہی تھی. جو لوگ دبئی رہتے ہوں گے یا جن لوگوں کو آئیڈیا ہوگا، انہیں پتہ ہے وہاں پہ رولز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، بلکہ آؤٹ آف کنٹری ہر جگہ ہی رولز بہت اسٹرکٹ ہیں. تو انہوں نے بھائی کو تو لیا اور ساتھ ہی اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا جو اس کے ساتھ تھا، اور جو بھی رابطے میں تھا نا، ہر ایک کو ایک دفعہ انہوں نے انویسٹیگیشن کے اندر لیا. اچھا خیر، میرا بھائی ایک ویک تک تو وہاں پر رہا پولیس اسٹیشن، بٹ انہوں نے بالکل بھی ہمیں نہیں پتہ لگنے دیا. میرا چھوٹا بھائی بھی وہیں پر ہوتا ہے، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ تو رو ہی جائے. اس نے کہیں میرے ہسبینڈ کو بتا دیا تھا اور مجھے نہیں تھا پتا. اور شکر ہے کہ اس ٹائم پہ بھابھی پاکستان تھی، اگر یہ وہاں پر ہوتی تو اس کے لیے یہ سب فیس کرنا بڑا ہی ٹف ہو جانا تھا. باقی خیر، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے تو پریشانی ڈبل ہو گئی تھی کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے دعاؤں کے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بہت قریب ہو کے دعائیں سنی. تو انہوں نے بھائی کو ریلیز کر دیا اور اس کے خلاف کسی قسم کے ایویڈنس نہیں ملے، الحمدللہ. باقی جب بھائی باہر آیا نا، تو اس نے یہی کہا کہ تم لوگوں کو اللہ نے بچایا، اگر تم لوگ آ جاتے. کہتا جب میں انڈر انویسٹیگیشن تھا نا، تو مجھے اندر سے خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ نہیں آئے، ورنہ میرے لیے تو ٹینشن ڈبل ٹرپل ہو جانی تھی. ایک اس کے لیے جنید کی ٹینشن ہونی تھی کہ انہوں نے جنید کو بھی ساتھ ہی اریسٹ کرنا تھا، اور پھر میری ٹینشن اسے ہونی تھی کہ میرے پہ باہر کیا گزر رہی ہوگی. اچھا جی، چانسز تھے نا کہ وہ انہیں اریسٹ کر سکتے تھے کہ انہوں نے یہاں سے ٹرانزیکشن کی ہوئی تھی، اپنا جو سامان سیل کیا تھا، گاڑی سیل کی تھی، اور اس کے پیسے انہوں نے ادھر بھیج دیے تھے. اگر وہ پیسے ہم نہ منگواتے تو بھائی پہ بھی الزام لگ جانے تھے، اور ہمارا تو موقع پہ کینسل ہو گیا تھا نا. اور اس کے علاوہ جس کے تھرو ہم جا رہے تھے نا، وہ فیک کمپنی تھی، وہ کمپنی بھی انلیگل نکلی، تو ہم لوگوں کو ویسے ہی انہوں نے ڈیپورٹ کر دینا تھا. تو بس اس طرح سے ہم لوگوں کو اللہ نے بچایا اور ہم لوگ نہیں گئے. بس اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کبھی کبھار مجھے دکھ ہوتا تھا چیزیں دیکھ کے، لیکن پھر اس کے بعد میں یہ سوچ کے تسلی کرتی تھی کہ اللہ نے ہمیں مشکل سے بھی تو نکالا ہے نا. اگر ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے تو کہاں پر ہمارے پاس کچھ نہ تھا، جو کچھ لے لیا وہ بھی نہیں تھا لیا جانا. بس یہ تھے کچھ زندگی کے سیکریٹس جو میں نے شیئر نہیں کیے تھے. کوشش کروں گی اگر کچھ رہ گیا اور پھر کبھی بلاگ میں شیئر کروں. دعا میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.